کون تھے سکندر ذوالقرنین، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی تھی، جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب یعنی ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پر حکومت قائم کی تھی، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی لوگ بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو پورے مکہ اور مدینہ کے اندر اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ آخر کس طریقے سے اپنے شہر سے رہنے والے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکا جائے تاکہ وہ اسلام نہ لا سکیں۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنے ایک بڑے عالم سے ملاقات کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جو ہم ان سے پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، اور پھر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں۔ دوستو، اس عالم نے کہا کہ تم محمد سے 3 باتوں کے بارے میں سوال کرو، اگر انہوں نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ واقعی میں سچے نبی ہیں، اور پھر تم بھی ان پر ایمان لے آنا۔ دوستو، ان 3 سوالوں کے اندر سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ دنیا کا وہ کون سا انسان تھا جو مشرق سے لے کے مغرب تک فتح کرتا چلے گیا تھا، یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا اور اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ دوستو، جب یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور قرآن کریم میں اس چیز کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس انسان کا نام ذوالقرنین تھا، جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا کا سفر کیا تھا اور اسے فتح کیا تھا۔ ویسے تو دوستو، اس دنیا کے اندر ایک سکندر اور گزرا ہے جسے الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، اور اس نے بھی دنیا کے کافی بڑی حصے پر حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ ایک ظالم انسان تھا اور ایک معبود کو ماننے والا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف حضرت ذوالقرنین بہت انصاف پسند انسان تھے اور بہت رحم دل انسان تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں جس انسان کا نام آیا ہے اس سے مراد سکندر ذوالقرنین ہے، نہ کہ الیگزینڈر دی گریٹ۔ ہمارے انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب ترجمۃ القرآن میں یہ ریسرچ کر کے بتایا ہے سکندر ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ نہیں تھے، بلکہ الیگزینڈر دی گریٹ تو سکندر ذوالقرنین سے بھی 200-250 سال کے بعد آیا تھا۔ دوستو، سکندر ذوالقرنین کو سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام سائرس تھا۔ یہودیوں کے یہاں ان کو آج بھی سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی ریسرچ کر کے بتائی تھی، لیکن ان کی دلیلیں اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی مولانا ابوالکلام آزاد نے دی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے یہودی سائرس دی گریٹ یعنی سکندر ذوالقرنین کو اپنا مسیحا کیوں مانتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو دوستو، جب بادشاہ بخت نصر کا دور تھا تو وہ بہت ظالم انسان تھا اور اس نے یہودیوں پر بے انتہا ظلم کیے، یہاں تک کہ ان کی مقدس جگہ ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا تھا اور بہت سارے یہودیوں کو بندھک بنا لیا تھا اور بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سکندر ذوالقرنین یعنی سائرس دی گریٹ جب پوری دنیا پر حکومت کرتے جا رہے تھے تو انہوں نے اس بادشاہ بخت نصر کی بھی سلطنت کو گرا دیا تھا اور اس کو ہرانے کے بعد یہودیوں کو آزاد کرا دیا تھا، اور انہوں نے یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے یہاں تعمیر کر لیں، اور جو یہودی قید تھے ان کو آزاد بھی کرا دیا تھا، یعنی کہ یہودیوں کو بخت نصر سے آزادی دلا کر ان کو ہر اعتبار سے آزادی دلوا دی تھی۔ اسی لیے آج بھی یہودی لوگ سائرس دی گریٹ یعنی سکندر ذوالقرنین کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے اور یہ لوگوں کی فصلوں کو کھا جاتے تھے اور انہیں قتل بھی کر دیتے تھے۔ یاجوج ماجوج 2 آدمیوں کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کا نام تھا اور یہ تعداد کے اندر بہت زیادہ تھے۔ جب سائرس دی گریٹ یعنی سکندر ذوالقرنین دنیا کو فتح کرتے ہوئے پوری دنیا گھوم رہے تھے تو اس وقت ان کا گزر اس جگہ سے بھی ہوا جہاں پہ یاجوج ماجوج کی قوم رہا کرتی تھی اور وہاں دوسرے لوگ بھی رہا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ان پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کی فصلیں بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں کی خواہش پر یاجوج ماجوج کی قوم اور لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کروا دی تھی، اور یہ دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ میں کھڑی کروائی گئی تھی۔ یہ دیوار سیسا اور لوہا پگھلا کر 2 پہاڑوں کے بیچ میں بنوائی گئی تھی، جس سے یاجوج ماجوج کی قوم ایک طرف رہ گئی اور لوگوں کو ان کے ظلم سے نجات مل گئی۔
دوستو ذوالقرنین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے تاج پر 2 سینگ تھے، اور قرن کے معنی آتے ہیں سینگ والا، ذوالقرنین یعنی 2 سینگ والا۔ اور یہ بات سائنٹیفک طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے جب 1838 میں سائرس دی گریٹ کا ایک مجسمہ ملا جس میں صاف طور سے دکھائی دے رہا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے تاج پر 2 سینگ ہیں۔ دوستو ہم نے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔